رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، گزشتہ مجلس میں ایک بات بیچ میں آئی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ ذرا تفصیل طلب ہے، لیکن اس وقت مجھے دوسری بات بیان کرنی تھی، اس لیے اشارہ کر دیا. گزشتہ مجلس میں عرش کے بارے میں، کائنات کے بارے میں نے سمجھایا تھا، اور ایک لفظ مجھ سے غلطی سے دوسرا نکل گیا تھا. کہکشاں کا معنی انگریزی میں گیلیکسی ہوتا ہے، گلوبل نہیں. تو اس مجلس میں ایک بات آئی تھی، ارادہ ہوا کہ وہ ذرا علمی بات ہے، وہ تھوڑا میں سمجھا دوں. اس بات کے ضمن میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، عالم کے بارے میں بھی اور حکمت کے بارے میں بھی. بڑی لطیف بات ہے، اللہ آسان فرمائے اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھانے کی. الحمدللہ میں تو سمجھ گیا، لیکن آپ کو میں سمجھا بھی سکوں، یہ بھی ایک خوبی ہے، کمال ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ملکہ صلاحیت. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھا بھی سکوں اچھی طرح. جو بات بیچ میں آئی تھی وہ یہ تھی، وہ حدیث قدسی میں نے سنائی تھی. میں نے کہا تھا کہ عرش اتنا بڑا، کائنات اتنی بڑی، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنے اندر اللہ کو سما سکے. ہاں، انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، دل میں ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ آ سکتا ہے. یہ بات آئی تھی. میں نے کہا نہیں کہ ابھی دوسری بات، وہ حدیث تھی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. یہ حدیث قدسی. دعا کر دو میرے لیے کہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں، کیونکہ طبیعت بھی تھوڑی نرم ہے، اس لیے دعا کریں آپ. اللہ صرف اس کا معنی ہے
میری زمین میرا آسمان مجھے نہیں سما سکتا، لیکن میرا مومن بندہ، اس کا دل، وہ مجھے برداشت کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ دل آ سکتا ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے، یاد رکھنا، کہ اللہ شکایت فرماتی ہے کہ مومن بندے نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا جو گھر تھا، جنت، دنیا گھر نہیں ہمارا، یہ تو عارضی ہے، یہ تو وقتی طور پر ہے، ٹیمپریری ہے، بس اس کو بولتے ہیں وقتی اور عارضی۔ واللہ یہ بات جو ہماری سمجھ میں آ جاوے، آدمی کامیاب ہو جائے کہ میں دنیا میں عارضی ہوں، وقتی ہوں، اصل نہیں ہوں۔ اصل تو میرا وطن آخرت ہے، آخرت ہے اصل۔ یہاں تو صرف گزرگاہ ہے آخرت میں جانے کے لیے، وہ ہمیشہ کا عالم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، عالم کی بات چلتی ہے نہیں، وہ عالم تو عجیب ہے، عالم آخرت۔ انشاءاللہ العزیز میں صرف عالمین کی میں تفسیر آپ کو کروں، 1 سال لگے انشاءاللہ، لیکن اتنی لمبی تفسیر نہیں کروں گا میں، لیکن میں اللہ پر اعتماد کر کے میں کہتا ہوں انشاءاللہ 1 سال میں سمجھاؤں، ایسی باتیں ہیں اندر۔ کیسا عالم آخرت بنایا اللہ نے، اس کا بھی وہ پروردگار ہے، رب العالمین۔ عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت، عالم ناسوت، یہ سب عالم ہے۔ عالم لاہوت علم غیب، الہیات، عقائد اس کے ساتھ متعلق ہے، عالم لاہوت کے ساتھ۔ عالم ناسوت اس کے بالمقابل اپوزٹ، عالم لاہوت کا۔ عالم مشاہدہ، یہ جو نظر آتا ہے، عالم ناسوت۔ عالم ملکوت، اللہ کی قدرت، اللہ، عالم جبروت، اللہ ہی کی سلطنت، کسی کی نہیں۔ یہ سب میں آپ کو بیان کروں تو کتنی مجلسیں چاہیے۔ عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم پرند، عالم چرند، عالم درند، سب عالم الگ الگ ہے، 40,000 عالم۔ سب کا عالم میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بھی بیان کروں، 1 سال بھی شاید ناکافی۔ ہمارے علماء کا احسان ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ ہاں، محنت کرنی پڑے، محنت کرو، مل جائے آپ کو انشاءاللہ، رات دن لگا رہنا پڑے، زندگیاں ختم ہو جاوے لیکن علوم ختم نہ ہو، ایسا۔ تو میں سمجھا رہا تھا، ہاں یہ پہلے حدیث سنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں مومن انسان نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا،
کہ میں نے اس کا جو گھر تھا جنت، اس کو تو میں نے پاک صاف کر دیا. کس سے؟ اس کے دشمن سے. ہمارا دشمن شیطان، شیطان کو نکال دیا. تو مومن بندہ میرے گھر کو کیوں نہیں صاف کرتا؟ اللہ کا گھر کون سا؟ قلب المومن عرش الرحمن. مومن کا قلب رحمان کا عرش. اللہ یہاں تشریف لاتے ہیں دل میں. تو ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے. اللہ شکایت کرتا ہے کہ مومن بندہ کیوں نہیں صاف کرتا اپنے دل کو. میں پاک ہوں. ان اللہ طیب، ان اللہ نظیف، ان اللہ جمیل، یحب النظافت، یحب الطہارت، یحب الجمال. گندے دل کو پسند نہیں کرتا ناپاک. آپ کہیں گے دل ناپاک ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی ناپاکی الگ ہے. کپڑے کی ناپاکی، پیشاب لگا، پاخانہ لگا، شراب لگا، خون لگا، یہ ظاہری ناپاکی. دل کی ناپاکی الگ ہے. دل کی ناپاکی سب سے بڑی شرک والی، انما المشرکون نجس. شرک سب سے بڑی ناپاکی. تکبر، دل گندا، یہاں اللہ نہیں آتا. صاف کرو پہلے. دنیا کی محبت، کوئی نسبت نہیں اللہ کی اور دنیا سے. یعنی وہ دنیا جو اللہ سے غافل کر دے گے، وہ دنیا. لیکن اگر جو دنیا اللہ سے غافل نہ کرے، وہ دنیا ہی نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے معین ہے. وہ تو ثواب ہے، وہ نیکی کا کام ہے وہ دنیا. لیکن جو اللہ سے غافل کرے، آخرت سے غافل کرے، وہ ناپاک دنیا. دنیا کی محبت نکالے تو میں آؤں گا، اللہ فرماتے. تو مومن بندے نے انصاف نہیں کیا. اپنا دل صاف کرے تو میں آؤں گا. نورانی دل ہو جاتا ہے جب اللہ آتے ہیں تو. اور جب اللہ تعالیٰ قابو فرما لیتے ہیں دل پر، دل بادشاہ ہے انسان کا. یہ اگر اللہ کے قابو میں آ گیا، پورا جسم، پورا بدن قابو میں. اپنے ظاہری جسم سے، ظاہری اعضاء سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا. جب اللہ آ جائے گا دل میں. آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوگی، کان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، پیٹ کا، دل و دماغ کا، زبان کا، ہاتھ پیر کا، اعضاء کا غلط استعمال نہیں ہوگا جب اللہ آ جائے. اصل میں اس کا ہم نے مزہ نہیں چکھا بھی، لطف نہیں پتا ہمیں. اللہ جب آتا ہے دل میں تو اس کی کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے، چکھا نہیں ہم نے مزہ. اس لیے باتیں نہ سمجھ میں آوے شاید. تو یہ جو ہے مومن کا دل، اب اندازہ لگاؤ مومن کا دل کتنا بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا. میں نے عرش آپ کو بتایا تھا. دل کا مطلب وہ ظاہری نہیں، وہ گوشت کا لوتھڑا. اللہ نے ایک صلاحیت عطا فرمائی دل میں، اللہ کو سمانے کی، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو بولتے ہیں قلب. وہ عجیب ہوتی ہے صلاحیت.
یہ صلاحیت کسی میں نہیں ہے. فرشتوں میں ہے لیکن اتنی کامل نہیں ہے جو انسانوں میں ہے. عرش میں بھی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ یہ صلاحیت جب ہم ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت کیسی ہوگی؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا. وقتاً فوقتاً میں کہتا رہتا ہوں آپ کی حالت کے بارے میں. گزشتہ مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ کہاں پہنچ گئے، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے. تو اس کی وجہ کیا معلوم؟ آپ کہیں گے اللہ عرش پر ہے، اس کا مطلب کیا؟ بغور سننا، عرش پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے، یہ معنی اس کا. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کو جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کو جگہ کی ضرورت تو پھر جگہ کا محتاج بنا اللہ. اللہ محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، نہیں جگہ کا، نہیں کرسی کا، نہیں تخت کا. یہ تو ایک نسبت ہے، نسبت کہ عرش پر زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، زیادہ تجلی نازل ہوتی ہے. کعبہ شریف پر زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، زیادہ تجلی نازل ہوتی ہے. روضہ اقدس پر جو تجلی اور رحمت نازل ہوتی ہے ایسی کسی پر نازل نہیں ہوتی. اسی بنا پر روضہ اقدس عرش سے بھی افضل، کعبہ شریف سے بھی افضل. وہ قبر کی مٹی میں نے پہلے کبھی سمجھایا تھا. تو مطلب کیا؟ اللہ مستقر ہوا اور رحمان علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ ہی کی قدرت ہے سب پر، سب سے بڑا عرش ہے. جب عرش پر اللہ کی قدرت، اللہ کی سلطنت، تو اس کے ماتحت میں جتنا بھی عالم ہے اس پر تو بتا رہی کہ اولا اللہ کی سلطنت، اللہ کی قدرت. یہ معنی اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بیٹھ گیا عرش پاؤ کرسی پر، اللہ اس سے پاک ہے. تو تجلی جتنی وہاں نازل ہوتی ہے اس سے زیادہ مومن کے دل میں نازل ہوتی ہے. اس بنا پر کہا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں عرش کو بھی نہیں سما سکتا، ہاں اگر میں کسی میں آ سکتا ہوں تو مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. اب بات سمجھ میں آ گئی کیا مطلب اس کا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال قائم فرمایا اور یوں فرمایا کہ کوئی اشکال کرے کہ جب اللہ کا گھر ہے یہ دل، تو اللہ خود صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ پھر اس کا جواب دیا، فرمایا مومن کے دل میں جب اللہ آتا ہے مہمان بن کے آتا ہے. ہم میزبان ہیں، گھر کی صفائی مہمان کے ذمہ ہے یا میزبان کے ذمہ ہے؟ میزبان کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے صفائی. مہمان تھوڑی ہمارے گھر آ کر جھاڑو لے گا، پوتا مارے گا. میزبان کو چاہیے کہ صفائی رکھے تاکہ مہمان آوے. تو اللہ کو آنے سے پہلے صفائی کرنی پڑے گی، یہ میزبان کی ذمہ داری ہے. یہ اس کا جواب دیا. اور دوسری بات ایک ضمن کہہ دوں میں، اللہ تعالی عرش کا معبود، عرش کا رب، ہمارا رب، سب کا رب، اتنا بڑا عرش. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے جو رب عرش کریم کی جو پناہ لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتے ہیں. تو ہم اللہ کی پناہ مانگے کیسی؟ رب عرش کریم بول کر. سب سے بڑی مخلوق، یہ جو بات میں نے دل کی جو سمجھائی وہ الگ اعتبار سے، ورنہ سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی ہے عرش.
یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت، عرش کا معنی تخت. اسی بنا پر جو آدمی عرش کی پناہ مانگ لیتا ہے، اللہ کے عرش کی پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، وہ آیت بھی ہے کلام مجید میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب عرش عظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے. تو جو اس کی پناہ لے لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے غم اور آخرت کے سارے غموں کی کفایت کر لیتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے. یقین چاہیے. انشاءاللہ کوئی غم نہیں ستائے گا آپ کو. صبح میں پڑھ لو 7 مرتبہ، مغرب بعد پڑھ لو 7 مرتبہ، حدیث پہ. جب بھی کوئی پریشانی پیش آوے، جب بھی کوئی غم پیش آوے، اور آج کل تو وقتاً فوقتاً قدم قدم پہ پریشانیاں اور تکلیف اور غم طبیعت کے خلاف، تو اللہ کی پناہ میں آ جاوے، رب عرش کریم کی پناہ میں آ جاوے. 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے. اور جب بھی کوئی ایسی پریشانی اور غم پیش آوے، اس کو پڑھتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور رستہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. اتنا زبردست وظیفہ ہے. ایک واقعہ بھی لکھا ہے علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں، تفسیر مختصر میں سنا دو. یہ بات آئی تو ایک صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا روم، تو ایک صحابی گھوڑے پر سے گر گئے، ان کی جو ران کی ہڈی ہے یہ ٹوٹ گئی، بالکل معذور ہو گئے، چل بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، سوار بھی نہ ہو سکے، پریشان. اور ایک سریہ تھا، لشکر تھا، ہمت والے کیسے تھے یہ صحابی، انہوں نے کہا آپ جائیے، اگر میری زندگی باقی رہی تو واپسی میں مجھے لیتے جانا، اور اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دو. اور جو کچھ انتظام کرنا تھا کھانے پینے کا وہ سب سارے سامان کا کر دیا، چلے گئے. 1-2 دن ہوئے ہوں گے، کوئی آدمی آئے ان کے پاس. انہوں نے کہا کیا ہے ماجرا، کیوں یہاں بیٹھے اکیلے؟ تو کہ ایسا ہوا، پورا واقعہ سنایا. تو کہا آپ کو پتا نہیں سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے 11ویں پارے میں، سورہ توبہ پوری ہوتی ہے، آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ إِلَىٰ آخری. تو یہاں مجھے یاد ہے کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھو اور اس پر دم کرو. 7 مرتبہ پڑھا، دم کیا، ایسا ہو گیا گویا ہڈی ٹوٹی نہیں. یہ یقین تھا، تو صحابہ کا یقین. چلو ہمیں 1 مرتبہ نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، کئی مرتبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا ضرور اثر ہوگا. اور یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ پہنچائیں گے. 7 دن ہو گئے تھے، وہ قافلہ چلا گیا تھا. وہ جو آدمی آئے تھے انہوں نے کہا اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہ میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں. کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، آنکھیں بند کر دو. ذرا دھکا دیا، چند قدم چلے اور یوں فرمایا یہاں آرام کرنا، آپ کے ساتھی آ رہے ہیں پیچھے. تو کہا آپ کون ہیں وہ تو بتاتے جاؤ. تو کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا یہ عمل بتانے کے لیے. تو یہ عمل گویا اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے، یہ انسانوں کا نہیں، یہ عاملوں کا مجرب عمل نہیں، اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے. کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا 4تھے آسمان سے، کہ جاؤ ان کو یہ علاج بتاؤ، یہ عمل بتاؤ، تاکہ وہ اچھے ہو جاوے، اپنے ساتھیوں سے مل جاوے. وہ تو سوئے ہوئے تھے، ساتھی آئے کئی گھنٹوں کے بعد، ایک دم دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، یہ کون؟ اٹھایا، پورا واقعہ سنایا، تعجب میں پڑ گئے ساتھی لوگ بھی. یہ ہے عرش عظیم کی پناہ، رب عرش عظیم کی پناہ. یہ تو میں نے قرآن کی بات سنائی، فرشتوں کی بات سنائی، بلکہ ایک بہت بڑے محدث تھے. اسلامی حکومتیں تھیں، بہت ظلم ہوتا تھا اسلامی حکومتوں میں بھی،
مشہور ہے حجاج بن یوسف کا ظلم اور یزید کا بھی ظلم، بڑی عجیب داستان ہے۔ ایک محدث تھے، کسی تہمت میں، الزام میں، بالکل بلا وجہ غلط الزام تھا، جیل میں ان کو محبوس کر دیا، جیل میں ان کو ڈال دیا۔ اب یہ پریشان، میرا کیا قصور؟ محدث تھے، کتنے شاگرد تھے ان کے، سب بند ہو گیا، درس و تدریس، حدیث سنانا۔ اب یہ پریشان، اور جیل میں کتنی پریشانی، اور اس زمانے کی جیل جو حجاج جو رکھتا تھا، جیل چھوٹے سے کمرے میں جس میں 40 آدمی کی کیپیسٹی ہوتی تھی، 100 آدمی رکھتا تھا اندر میں۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ کس طرح سوتے ہوں گے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ بات تو کھڑے کھڑے رہتے تھے کئی کئی دن تک، وہیں پیشاب پاخانہ، وہیں کھانا، سب کچھ وہی عورتوں کو رکھتا تھا اسی جیل میں۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک جیل ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، بڑی خطرناک سزائیں دیتا تھا وہ۔ تب یہ پریشان، اسی پریشانی میں نیند آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ دیکھو نا، ایسا ہے مجھے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے جیل میں محبوس کر دیا ہے۔ تو کہا آپ کو دعائے کرب یاد نہیں ہے؟ کہ کون سی؟ میری کتاب میں ہے۔ تو کہا آپ کی کون سی کتاب یا رسول اللہ؟ تو کہا بخاری میری کتاب ہے۔ خواب میں بتایا، واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، شروحات میں، کہ میری کتاب میں دعائیں کرب ہے، اس کو تم پڑھو صبح شام۔ دیکھو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ لاؤ میں بخاری شریف دیکھو، تو دعائیں کرب تھی، اس دعائیں کرب میں کیا تھا؟ یہی تھا، عرش عظیم جو رب ہے اس کا، عرش عظیم کا جو رب ہے اس کی پناہ تھی۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خوب ورد کرو صبح شام۔ انہوں نے فرمایا میں نے 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، 2 یا 3 دن نہیں ہوئے تھے، اللہ نے عزت کے ساتھ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی۔ یہ ہے دعا، زبردست، رب عرش کریم۔ تو میں یہ تو بیچ میں ضمناً بات آئی، اصل میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی جو اتنا بڑا عرش کریم ہے، عرش کریم کا جو رب ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے، وہ بھی جب اللہ کو نہیں سما سکتا، آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ انسان کیسا عالم ہوگا، عالم انسان کتنا مطلب کہ بڑا ہوگا، اس کا دل کتنا وسیع ہوگا کہ عرش سے بھی زیادہ وسیع، کہ اللہ کو بھی وہ سما سکتا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھانی تھی۔ اس کی کیا وجہ، اس کی حکمت سمجھو یا وجہ سمجھو یا عالم انسان سمجھو، یہ ساری باتیں ایک ساتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا عالم بنایا وہ آپ کو پہلے تھوڑی تفصیل سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ غور سننا، اس کو بولتے ہیں تمہیدی بات، مقدمہ۔ تو اصل بات سمجھانے سے پہلے میں تمہید سمجھاتا ہوں، اس کو معمولی مت سمجھنا، ذرا علمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج کیسا بنایا معلوم؟ مختلف قسم کا۔ ساری کائنات کا مزاج ایک ہی ہے، بس سورج کا مزاج ایک ہے، گرم، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چاند کا مزاج ٹھنڈا، کوئی دوسرا نہیں۔ رات کا مزاج الگ، دن کا مزاج الگ، زمین کا مزاج الگ، آسمان کا الگ، جہنم کا الگ، جنت کا الگ، پتھر کا الگ، آگ کا الگ، ہر چیز کا مزاج الگ ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاجوں سے بنایا۔ ایک مزاج نہیں ہے، مختلف مزاج ہے۔ میں چند مزاج صرف سمجھاؤں گا،
ورنہ اتنی تفصیل ہے انسان کے اندر. عالم انسان دیکھو، یہ عالمین کے ماتحت میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. بہت سارے عالم ہیں، لیکن ایک عالم انسان کیسا ہے؟ انسان کا عالم اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا. اور یاد رکھنا یہ بات چلی کس بات پر کہ عالم علامت سے ہے کہ انسان ایک ایسا عالم ہے کہ واقعتاً اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہے موجود. میں نے کہا تھا گزشتہ مجلس میں، ہر موجود کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے. اللہ موجود ہے، نظر نہیں آتے. اور کیوں نہیں آتے یہ بھی میں ضمناً کہہ دوں بیچ میں. اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب کیا؟ میں تو اپنے آپ کا دیدار کرا سکتا ہوں، میں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے تم دیکھ سکو. یہ آنکھوں میں قوت نہیں ہے، یہ آنکھوں میں تو ابھی فی الحال حور کو دیکھنے کی بھی قوت نہیں ہے. سن لینا، حور کیسی ہے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے صرف اس کا 2 پتا سورج کے پاس میں وہ اپنا ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جاوے، ڈیم ہو جاوے. 2 پتا ایسا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو حور کو کیسے دیکھ سکتے؟ ہاں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں آنکھوں میں وہ صلاحیت عطا فرمائیں گے، وہ بقا والی صفت دیں گے. دیکھو یہ علمی لفظ میں آپ کو کہتا ہوں، دنیا کی آنکھیں فنا ہونے والی ہے، اور آخرت میں جو آنکھیں ہوگی وہ بقا والی ہوگی، اس کی طاقت ہی کچھ اور ہوگی. ہم حور کو بھی دیکھ سکیں گے، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ سکیں گے. جنت کی خوشبو ابھی جو دنیا میں آ جاوے ہماری قوت شامہ برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں قوت عطا فرمائیں گے. 100 نوجوانوں کی قوت ایک جنتی کو، اور وہاں کی 100 نوجوان. تو یاد رکھنا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں میں تو دیکھ سکتا ہوں آپ کو. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. ہاں وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی ابھی دیکھ رہا ہے سب کو. بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے، کالا پہاڑ ہو، اندھیری رات ہو، کالی چونٹی ہو، اور وہ نیچے سے سرنگ سے وہ گزر رہی ہو، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. بلکہ وہ چلنے کی بنا پر اس کے پیروں کی جو آہٹ ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے. یہ ہے اللہ. اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اتنی صلاحیت والے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن پھر بھی اصرار کیا، دکھا دو انہیں. تو کہا چلو ہم ایک تجلی دکھاتے ہیں، تجلی بس نازل کرتے ہیں. اور وہ بھی کہاں؟ آپ پر نہیں، پہاڑ پر. آپ دور رہنا، اس تجلی کو آپ برداشت کر سکیں. اور یہ پہاڑ اگر جو تھوڑی سی تجلی، تھوڑی سی، حدیث میں آتا ہے یہ جو اخیری جو انگلی ہے اس کا جو پوروا ہے، بس اتنی معمولی سی تجلی، معمولی سا نور، معمولی سی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، کوہ طور کے اوپر. تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن میں ہے یہ بات، برداشت نہیں کر سکے. یہ تو صرف تجلی بھی معمولی، تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. ہاں قیامت کے دن ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بات میں نے کہا شروع میں نے کہہ دیا تھا، آج علمی بات ہوگی، ذرا دھیان دینا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، اس کا کیا جواب؟
اللہ تو نہ فرماتے لن ترانی، ہرگز آپ یاد رکھنا ممتنع نہیں ہے، محال نہیں ہے، ناممکن ہے، یہ ہمارے لیے ناممکن، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی کا مطلب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، اس کا کیا؟ معراج کے موقع پر آسان جواب ہے، اللہ فرماتے دنیا میں نہیں دیدار ہو سکتا، وہاں تو ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھوڑی تھے، اس وقت عالم آخرت میں تھے، وہ تو عرش کے اوپر تھے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر مطلب کہ دیدار ہوا تھا، اس لیے جواب ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا دیدار، اور اللہ کا دیدار ایسا ہوگا، عجیب حدیث ہے، اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہیں ہوگی دنیا میں، جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، ایک اور اشکال میں کہوں، سوال پیدا ہوتا ہے پہاڑ تو کتنا مضبوط ہے، جب اس پر تجلی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، ان کا ریزہ ریزہ نہیں ہوا، صرف بے ہوش ہوئے بس۔ کیا وجہ؟ اس کی کیا حکمت؟ دیکھو ایک ساتھ میں سب باتیں چلتی ہے، اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، عارفین حضرات نے لکھا ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی نسبت کا تار جڑا ہوا تھا، اور جس کے دل میں اللہ کی نسبت کا تار جڑا ہوا ہو وہ تھوڑا سا تو بے ہوش ہو سکتا ہے لیکن ہلاک نہیں ہو سکتا، اور پہاڑ جو تھا اس پر اللہ کی نسبت اور تعلق کا تار نہیں تھا، اس بنا پر وہ ہلاک ہو گیا، چورا چورا ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہے، ایک تار رکھتے ہیں تاکہ وہ بجلی گرے تو وہ تار اس کو اپنے اندر لے لے سمو لے اور زمین میں اس بجلی کو اتار دے، اگر وہ تار نہ ہوئے تو اتنی بڑی بلڈنگ کو بھی یہ بجلی منہدم کر دے، تہس نہس کر دے۔ لیکن تار چھوٹا سا ہے، بلڈنگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ پوری بجلی کو اپنے اندر اتار لیتی ہے اور زمین میں اس کو سپلائی کر دیتی ہے، لیکن بلڈنگ کے اندر یہ طاقت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی نسبت کا تار لگا ہوا تھا، اس بنا پر برداشت کر لیا۔ تو اسی طرح یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کی نسبت کا تار ہوگا وہ سب برداشت کر لے گا، لیکن وہ نسبت ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ضمناً بیچ میں بات آئی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کیسا بنایا؟ مختلف مزاج والا۔ کائنات کی ہر چیز مرکب ہے، صرف ایک چیز سے نہیں بنا، مرکب مختلف چیزوں سے بنایا، لیکن ان کا مزاج ایک ہے، اور انسان کا مزاج مختلف ہے۔ یہ صلاحیت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ کیوں خلافت دی؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں، بڑی گہری بات ہے۔ انسان کو چار چیزوں سے بنایا، دیکھو یہ مرکب، مرکب کا معنی یہ چار چیزوں سے بنایا۔ کس سے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ چار چیزوں سے بنا۔ یہ جو چار چیزیں ہیں اس کو بولتے ہیں مزاج جسمانی۔ ہمارا جسم جو بنا چار چیزوں سے، مزاج ملا ہوا، مزاج کا معنی۔ تو ان چار چیزوں سے انسان بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اور یہ جو چار چیزیں ہیں اس کا ایک ظاہری اثر بھی ہے، ایک باطنی بھی اثر ہے۔ ظاہری اثر کیا ہے معلوم؟ آگ کا ظاہری اثر گرم، اس کے اندر حرارت ہے، اسی بنا پر آگ کے اثر کی بنا پر انسان میں جو خون ہے وہ گرم ہوتا ہے، یہ آگ کا اثر ہے، یاد رکھنا۔ اور دوسری چیز ہے پانی، پانی کا ظاہری اثر ٹھنڈک ہے، اسی بنا پر انسان کے اندر جو پانی کا حصہ ہے، اسی بنا پر انسان میں اس پانی کا ظاہری اثر یہ ہے کہ یہ بلغمی طبیعت والا ہے۔ پسینہ جو ہوتا ہے، تھوک جو پیدا ہوتا ہے، لعاب جو پیدا ہوتا ہے، بلغم جو پیدا ہوتا ہے، یہ پانی کا اثر ہے۔ اور اسی طرح ہوا جو ہے، تو ہوا ہوتی ہے، اس کا اثر ظاہری بدن کے اندر سودا ہے،
جو گیس پیدا ہوتا ہے یہ ہوا کا اثر ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز مٹی. تو مٹی کا ظاہری اثر اپنے بدن کے اندر صفرا ہے. تو گویا 4 چیزیں ان 4 عناصر سے پیدا ہوئی ظاہری اثر. کون سی 4 چیزیں پیدا ہوئی؟ یاد رکھنا اس کو. بلغم، خون، صفرا، سودا. یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو بولتے ہیں اخلاق اربعہ. اور اس سے جو مزاج بنتا ہے، ان 4 چیزوں سے مزاج بنا. اس مزاج کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ مزاج طبعی. دیکھو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ انسان کو جو بنایا مختلف مزاج والا، تو یہ مزاج طبعی ہے. اور وہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو مزاج جسمانی بولتے ہیں. ہمارا جسم 4 چیزوں سے بنا. تو 4 چیزیں کس سے ملی ہے؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی. ان 4 چیزوں سے جو ہمارا جسم بنا اس کو بولتے ہیں مزاج جسمانی. اور ان 4 چیزوں کا جو باطنی جو اثر تھا، ظاہری جو اثر تھا، اس کو بولتے ہیں مزاج طبعی. اور مزاج طبعی جو ہے نا یہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ یہ کس کا موضوع ہے؟ علم طب کا، ڈاکٹری کا. ڈاکٹر لوگ انہی سے بحث کریں گے. یہ 4 چیزیں جس کے اعتدال پر ہو، جو ہونا چاہیے، وہ صحت مند ہوگا، وہ تندرست ہوگا. کوئی بھی مزاج، کوئی بھی کھنڈ اگر غالب آ گیا یا کوئی کم ہو گیا تو بیمار پڑ جائے گا. یاد رکھنا اس بات کو. خون غالب آ گیا تو پریشر ہو جائے گا، ہو سکتا اٹیک بھی آ جاوے خون کے جوش کی بنا پر. اسی لیے اسلام میں اس کا پچھنا لگانا ہے، ہجامہ ہے، کپنگ، تاکہ خون کے جوش کو کم کر دیا جائے. تو دیکھو خون کا جوش، جو خون کا جو خلط تھا وہ جب غالب آ گیا تو بیمار پڑ گیا. بیمار کب نہیں آدمی پڑتا معلوم؟ جبکہ یہ اخلاق اربعہ اپنے اعتدال پر ہونے چاہیے، یعنی سب اعتدال پر، کمی بیشی نہ ہو. اور حدیث سے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ اگر کسی کا اعتدال والا مزاج تھا، سب سے زیادہ صحت تندرست کوئی اگر تھا کوئی، تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا مزاج تھا آپ کا، انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. ہاں کبھی بیمار پڑتے وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کا مزاج سب سے زیادہ اعتدال والا تھا. اس کی عقل بھی بڑی کامل ہوگی جس کا مزاج اعتدال والا ہوگا. آپ نہیں دیکھتے جب خون جوش مارنے لگتا ہے، جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی، الفاظ بکنے لگتا ہے، سکون نہیں ہوتا طبیعت کے اندر. تو جس کا مزاج اعتدال پر ہوگا وہ تندرست ہوگا، وہ صحت مند ہوگا، اس کی طبیعت اعتدال والی ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی. تو یہ ہے طبعی مزاج اور وہ ہے جسمانی مزاج. اب سننا ایک عجیب بات، یہ جو 4 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک خصوصیت بھی رکھی ہے. آگ میں گرمی تو ہے، یہ تو ظاہری اثر ہے. بغور سننا، پانی میں ظاہری اثر ٹھنڈک ہے، لیکن ایک باطنی بھی اثر ہے آگ کا. کون سا معلوم؟ آگ رفعت کو چاہتی ہے، بلندی کو چاہتی ہے. اسی بنا پر انسان میں آگ کا حصہ ہے، اسی لیے اس کے اندر تکبر بھی ہے، رفعت ہے اس کے اندر. یہ رفعت کی صفت پائی جاتی ہے، یہ آگ کی بنا پر ہے. اور اسی طرح پانی کے اندر کون سی صفت ہے معلوم؟ پانی کی کون سی صلاحیت ہے؟ پانی جب سیلاب آتا ہے، اس کا بہاؤ ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنے سیلاب میں وہ سمیٹ لیتا ہے. پانی کسی کو نہیں چھوڑتا. جتنے بھی خس و خاشاک ہو، جھاڑ جھنکار ہو، عمارتیں ہو، گاڑیاں ہو، جو کچھ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے سب کو اپنے ساتھ میں لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو یہ پانی کی یہ باطنی اثر ہے. تو اس سے یوں پتا چلا کہ پانی کے اندر کیا ہے معلوم؟ ہرس، لالچ، اپنے کو بھی سمیٹ لیتا ہے اور دوسروں کو بھی سمیٹ لیتا ہے. یہ باطنی اثر ہے پانی کا. اسی بنا پر انسان میں پانی کا بھی حصہ ہے، اس لیے انسان کے اندر ہرس پائی جاتی ہے. یہ جو لالچ ہے نا، کوئی بھی لالچ، صرف یہ نہیں کہ دنیا کی لالچ، آخرت کی بھی لالچ ہوتی ہے، اعمال کی بھی لالچ ہوتی ہے، نیکیوں کی بھی لالچ ہوتی ہے، ثواب کی بھی لالچ ہوتی ہے، کمانے کی بھی لالچ ہوتی ہے. بہت ساری لالچیں ہیں. اب اس کو اعتدال پر لانا ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو پانی کا اثر اپنے اندر سب کو سمیٹ لینا ہے. ہرس ہے گویا، ہرس. آگ کے اندر تکبر ہے اور مٹی کے اندر بخل ہے. مٹی جب تک آپ
مشین سے اور کدال سے زمین نہیں کھودو گے وہاں تک یہ زمین اپنا خزانہ نہیں دے گی تمہیں. زمین میں سارے خزانے ہیں. پانی کا خزانہ زمین میں ہے. یہ بورویل جو کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ زمین کے اندر ہے. لیکن اس کے لیے بورویل کرنا پڑے گا, اس کو کھودنا پڑے گا, سوراخ کرنا پڑے گا. اپنی طرف سے کبھی پانی نہیں دے گا. یہ عنصر جو ہے نا, یہ زمین اتنی بخیل ہے, وہ کبھی اپنی طرف سے سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, تانبا بھی ہے, لوہا بھی ہے, کوئلہ بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, ڈیزل بھی ہے, ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہے. لیکن وہ اپنی طرف سے کسی کو نہیں دے گا جب تک کہ آپ کوشش نہیں کرو گے. اس سے پتا چلا زمین میں بخل ہے. اسی بنا پر انسان میں مٹی کا حصہ ہے تو انسان میں بھی بخل ہے. یہ بخل کی صفت مٹی کی بنا پر ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بخلا کسے کہتے ہیں. چوتھی چیز ہوا. ہوا کے اندر کیا ہے؟ ہوا یوں چاہتی ہے میں جہاں ہوں وہاں کوئی نہ ہو. جہاں خالی جگہ پڑی وہاں ہوا آ جائے گی. ہوا کا غلبہ, ہوا سب سے الگ تھلگ رہنا چاہتی ہے. ہوا کے اندر غلبے کی صفت پائی جاتی ہے. یہ غلبے کا عنصر ہے, یہ باطنی اس کا اثر ہے, یہ ہوا کی خصوصیت ہے. تو انسان کے اندر ہوا ہے. ہوا کی بنا پر آدمی, آپ نہیں دیکھتے میں سب سے بڑا ہونا چاہیے, میری بات سب سے اونچی ہو, میری رائے سب سے اونچی ہو, میرا حکم چلے. تو یہ ہوا کا اثر ہے. تو چار چیزیں ان چار چیزوں سے پیدا ہوئی. اس کو بولتے ہیں یہ جو مزاج بنا, کون سا؟ ان چار چیزوں سے جو باطنی اثر پیدا ہوا. کون سا اثر پیدا ہوا؟ تکبر پیدا ہوا, حرص پیدا ہوئی, اور اسی طرح غلبہ پیدا ہوا ہوا کے اثر سے, اور بخل جو پیدا ہوا. یہ چار چیزوں سے جو مزاج بنا اس کو بولتے ہیں مزاج نفسانی. یہ نفسانی مزاج ہے. اس نفسانی مزاج کی اصلاح کرنی پڑے گی. اب سنو, یہ مزاج نفسانی جو ہے, تین مزاج میں نے بیان کر دیے, یاد رکھنا. ایک مزاج جسمانی, ایک مزاج طبعی, ایک مزاج نفسانی. یہ تینوں مزاج انسان کے اندر ہے, کسی مخلوق میں اللہ نے نہیں بنائے. چوتھا مزاج, یہ جو ایک ضمن ایک اور بات کہہ دو, یہ جو مزاج جسمانی ہے. مزاج جسمانی کا مطلب کیا؟ یہ جسم بنا ہمارا ظاہری, آگ, پانی, مٹی, ہوا سے. یہ کس کا سبجیکٹ ہے؟ یہ کس کا موضوع ہے؟ علم تمدن کا. علم تمدن کسے کہتے ہیں معلوم؟ دنیا میں آباد ہونا, دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا, دنیا سے فائدہ اٹھانا, دنیا کی نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا. یہ جتنے بھی علوم ہیں, دنیا سے نفع اٹھانا, دنیا میں کس طرح مجھے رہنا ہے, دنیا میں کس طرح مجھے آباد ہونا ہے, یہ تمام فائدہ اسی جسم کو ہے. بغور سننا, اسی جسم کو ہے. تو گویا علم تمدن اسی جسم کے ساتھ متعلق ہے. اور یاد رکھنا, دنیا میں جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں, جتنے بھی تباہیاں ہیں, اسی جسمانی مطلب کہ مزاج کی بنا پر ہے, تکبر کی بنا پر. آج کل تکبر کی بنا پر لڑائی ہوتی ہے. تکبر چھوڑ دو, دیکھو تواضع پیدا کرو, لڑائی نہیں ہوگی. حرص ختم کر دو دوسرے کے مال کی, انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. بخل ختم کر دو, کبھی مطلب کہ جھگڑا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, اپنے آپ کو غالب مت سمجھو, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ ساری تباہیاں, جتنے بھی فسادات دنیا میں, بڑے بڑے ملکوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی جسمانی مزاج کی بنا پر, اسی آنکھ کی بنا پر. آنکھ کا اثر ہے, یعنی اسی تکبر کا اثر ہے, اسی مطلب کہ مزاج جسمانی کا اثر ہے. اور دوسری بات ضمن ایک کہوں, علم تمدن جو ہے نا, اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں. دنیا میں جتنے بھی ترقی ہیں, جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی فنون ہیں, اور جتنے بھی ہنر ہیں, اور جتنے بھی ڈگریاں ہیں, سب کا خلاصہ دو چیزیں ہیں. بس دو چیزوں کے لیے سب کچھ کوششیں ہو رہی ہے پوری دنیا کی. مسلمانوں سمجھو, یہ دنیا ساتھ نہیں دے گی. دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا, ان دو چیزوں کے لیے نہیں, ورنہ ساری تباہیاں اسی جسم سے متعلق ہے. رات دن جو دوڑ دھوپ کرتا ہے آدمی, کیوں کرتا ہے؟ جسم کو آرام پہنچانے کے لیے, اچھا کھانے کے لیے, اچھا گھومنے کے لیے, اچھا مکان بنانے کے لیے. یہ سارے جو فوائد ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اسی جسمانی فائدے کے لیے.
اس کے بنا پر فسادات ہو رہے ہیں، اس کے بنا پر تباہیاں ہو رہی ہے، اس کے بنا پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے بنا پر انبن ہو رہا ہے، اس کے بنا پر قطع رحمی ہو رہی ہے، انہی کی بنا پر علم تمدن میں اس کا فائدہ صرف ظاہری جسم کو ہے. تو تباہیاں، سارے فسادات اسی جسم سے متعلق ہے. اور اس کا خلاصہ علم تمدن کا دو چیزیں ہیں. کون سی دو چیزیں معلوم؟ ایک تو تجمیل، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، تجمیل کا معنی، اور ایک ہے تعجیل، جلدی کرنا کسی چیز کو. پوری دنیا کا خلاصہ، سارے علوم کا خلاصہ، سارے علم تمدن کا خلاصہ، سارے ہنر و فنون کا خلاصہ یہی دو چیزیں. جو انجینئر بنتا ہے، کنٹراکٹر ہوتا ہے، یا جو بھی ہو، مطلب کہ آرکیٹیکٹ ہو، یہ جتنا بھی اس نے فن حاصل کیا، کیوں حاصل کیا بتاؤ؟ کہ بہترین میں مکان کی ڈیزائن کروں. ہو گئی بات، خلاصہ ہو گیا. یا کوئی ڈیزائنر ہے کپڑے کا، کیوں بنا؟ یا کوئی آرگنائزر ہے، کیوں بنا؟ وہ بس اچھی طرح میں کھیتی کروں، اچھی خوبصورت ہو، اچھا کپڑا بناؤں، کپڑے کی ڈیزائن اچھی ہو، کپڑے کے بیل بوٹے اچھے ہو، خوبصورت ہو. ٹیلرنگ وہ سیکھتا ہے، کیوں سیکھتا ہے؟ کہ میں اچھے کپڑے سیوں. بس یہی مقصد ہوتا ہے، تزیین. ڈاکٹر یہ جو علم حاصل کرتا ہے، کیوں علم حاصل کرتا ہے؟ بس اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کوئی دوسرا مقصد نہیں. آخرت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس کا تعلق علم تمدن کا جسم ہی کے ساتھ ہے اور دنیا ہی کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں ہے. اس بنا پر یاد رکھنا، دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، جتنے ہنر ہیں، اس کو علم نہیں بولتے. علم تو صحیح معنوں میں کسے کہتے معلوم؟ علم تو ایک نور ہے جو آپ کو بےتاب کر دے اللہ کے تعلق کے لیے، بے قرار کر دے. جب تک اللہ کا تعلق نہ ہو وہاں تک آپ پریشان ہو جاوے، بے چین ہو جاوے. اس کو بولتے ہیں علم. اور علم وہ ہوتا ہے جب آ جاتا ہے تو عمل کے بغیر آپ کو چین نہ پڑے. علم ایک نور ہے، اور یہ تو فنون ہے، یہ تو ہنر ہے. اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اس سے تو جسم کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا، جتنے بھی ہیں وہ سب اسی لیے ہے، بس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو ایک مقصد علم تمدن کا تجمیل کا ہے، یعنی مزین کرنا، خوبصورت بنانا. دوسرا مقصد تعجیل، جلدی کرنا کسے. یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. کتنا جلد باز معلوم؟ انسان میں سب آ گئے. سب سے پہلے ہمارے جو انسان، جو ہمارے ابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کو پیدا کیا، روح ڈالی، جب روح ان کے پیٹ میں گئی، ابھی تو یہاں نیچے بھی نہیں آئی تھی پیروں میں، اور انہوں نے بیل دیکھا، جنت کا پھل دیکھا، تو ایک دم سے لینے گئے، درام سے نیچے گرے. کیوں؟ پیروں میں روح تو تھی نہیں کہ وہ کھڑے رہ سکے. تو اللہ نے فرمایا، دیکھا انسان کتنا جلد باز ہے، ابھی روح بھی نہیں آنے دیتا اور ابھی کھانے کی فکر. اور آپ اندازہ لگاؤ کتنی جلد بازی ہوئی معلوم؟ جتنا عہد ہوا تھا، ابھی تو عہد کے لیے 2 نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے عہد کو بھول گئے اور دنیا میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام. لمبی بات ہے، لمبا واقعہ ہے. تو انسان تو ہے تعجیل پسند، اجلت پسند. دیکھو مثال کے طور پر پہلے زمانے میں سفر ہوتا تھا، یہاں سے مثال کے طور پر کوئی حرمین جاتا رہا 6 مہینے لگتے تھے، لیکن آج کل 6 گھنٹے میں حرمین. یہ ہے تعجیل. تو دنیا علم تمدن کا خلاصہ کیا نکلا؟ یا تو تجمیل ہے یا تو تعجیل ہے. یہ ساری مطلب کہ جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے اور جتنے بھی محنت ہو رہی ہے وہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ تعجیل کے لیے. مثال کے طور پر پہلے جو خط لکھا جاتا، خبر جو پہنچائی جاتی تھی 1 مہینے تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا اس کے جواب کے لیے، اور آج کل 1 منٹ میں جواب آ جائے گا. یہ ہے تعجیل. جتنے بھی موبائل ہے، جتنے بھی کمپیوٹر ہے، اور جتنے بھی آج کل جو کچھ بھی ہے، پہلے ہوا کے لیے ہمیں پنکھا جھیلنا پڑتا تھا آہستہ آہستہ، اور آج کل دیکھو کتنا فاسٹ چلتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسی چلتا ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے. یہ ہے تعجیل. یہ میں آپ کو خلاصہ سمجھا رہا ہوں پوری دنیا کا. ان 2 لفظوں میں ہی پوری دنیا کا خلاصہ آ گیا. یا تو تجمیل ہے یا تو تعجیل ہے.
بس اسی کے لیے پوری دنیا تبدو کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لڑائیاں کر رہی ہے، فسادات کر رہی ہے، تباہیاں مچا رہی ہے، ایک دوسرے پر تکبر کر رہی ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہی ہے، ایک دوسرے کو ہلاک کر رہی ہے، اور ایک دوسرے کو اس طرح مطلب کہ حق تلفیاں کر رہی ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ ان دو چیزوں کے لیے بس یہ میں نے خلاصہ بیچ میں ضمناً کہا۔ اب سنو، اس کا جو باطنی اثر ہے، تکبر والا، ہرس والا، بخل والا اور غلبے والا، یہ جو پیدا ہوا اس کو مزاج نفسانی بولتے ہیں۔ اس سے پتا چلا، بغیر سننا، اس سے پتا چلا اگر کوئی آدمی کسی انسان میں سے تکبر کو نکالنا چاہے، ہرس کو نکالنا چاہے، بخل کو نکالنا چاہے، امتیاز پسند و غلبے کو نکالنا چاہے، نہیں نکال سکتا۔ یہ تو فطری چیز ہے، یہ تو اندر میں آنکھ سے بنا ہے۔ ہاں، اعتدال پہ لایا جاتا ہے اس کو۔ بعض جگہ تکبر محمود ہے، قابل حمد، قابل ستائش ہے۔ مثال کے طور پر جہاد کے موقع پر تواضع نہیں، تکبر چاہیے۔ یاد رکھنا اس بات کو، صحابہ کتنے تواضع والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، لیکن جہاد کے موقع پر سینہ تان کر چلتے تھے اور تکبرانہ فخریہ الفاظ کہتے تھے۔ کیوں؟ تکبر ہماری شان ہے، اگر تکبر کا اظہار وہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے ہم؟ اس کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت میں تکبر رکھا ہے تو تکبر کا اظہار کرنا چاہیے تکبر کی جگہ پر۔ اس کو اعتدال پر لاؤ۔ اعتدال پر لانے کا مطلب کیا؟ اس پر اتنی محنت کرو کہ تکبر کی جگہ تواضع پیدا ہو۔ تکبر ختم نہیں ہوگا، یاد رکھنا، بڑائی تو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گی۔ کیوں؟ انسان کی فطرت میں ہی یہ بات تو، لیکن محنت کی جاتی ہے اس کو اعتدال پر لانے کے لیے، تو محنت کر کے تکبر کی جگہ تواضع کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ہرس، اس پر محنت کی جاتی ہے تو ہرس کی جگہ پر قناعت پیدا کی جاتی ہے۔ قناعت کا مطلب کیا؟ جو اللہ نے دیا بس اسی پر میں راضی۔ اور ہرس میں کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پر راضی نہیں، اور زیادہ کا طالب ہو، اس کو بولتے ہیں ہرس۔ مگر سننا، کیا کرے، وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ تو ہرس پر محنت کرو تاکہ اس کی جگہ پر قناعت پیدا ہو۔ بخل پر محنت کرو تاکہ اس کی جگہ پر سخاوت پیدا ہو۔ غلبہ جو ایک شان ہے انسان کی، ہوا کے بنا پر، ہوا کے عنصر کی بنا پر اتنی محنت کرو کہ جس کی بنا پر مساوات پیدا ہو جائے، ہر ایک کو یکساں سمجھو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، دوسروں کو حقیر اور چھوٹا مت سمجھو۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی تاکہ مساوات پیدا ہو۔ تو یہ چار مزاج دوسرے بنے محنت کرنے کی بنا پر۔ تکبر کی جگہ تواضع، ہرس کی جگہ قناعت، بخل کی جگہ سخاوت، غلبے کی جگہ مساوات، یہ جو محنت کی جاتی ہے اور اس سے جو مزاج بنتا ہے اس کو بولتے ہیں مزاج روحانی۔ چار مزاج میں نے بیان کیے، اور مزاج روحانی اس کا سبجیکٹ کون، کس کا موضوع ہے؟ شریعت کا موضوع ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے، بغور سننا، دنیا تکبر چاہتی ہے، ہرس چاہتی ہے، بخل چاہتی ہے، غلبہ چاہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت کیا چاہتی ہے؟ تواضع چاہتی ہے، قناعت چاہتی ہے، سخاوت چاہتی ہے اور مساوات چاہتی ہے۔ اسے کو بولتے ہیں یہ شریعت اور طریقت کا موضوع ہے۔ اسی بنا پر بغور سننا، اللہ تعالیٰ نے یہ چار عنصر تھے انسان میں، آگ کا اثر تکبر تھا، پانی کا اثر ہرس تھا، مٹی کا عنصر اس کا اثر بخل تھا، ہوا اس عنصر کا اثر غلبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تواضع پیدا ہو اس لیے نماز فرض کی، نماز سے تواضع پیدا ہوتی، اور پانی کی بنا پر ہرس پیدا ہوتا ہے تو ہرس کی جگہ پر قناعت ہو تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا کھانا ہے، اپنا پینا ہے، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ جو اپنے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا روزے کی حالت میں، تو دوسرے کے مال کو، دوسرے کے کھانے کو ہاتھ لگائے گا۔ اور حریص آدمی کیا ہوتا ہے؟ اپنا بھی سمیٹ لیتا ہے، دوسروں کے بھی لے لیتا ہے۔ تو روزے نے تعلیم دی کہ قناعت اختیار کرو کہ اپنا مال جب نہیں کھا سکتا، جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو،
2 منٹ باقی ہے غروب آفتاب میں، بہترین کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، فالودہ ہے، شربت ہے، اور بڑی خطرناک گرمی ہے، اور ہماری زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، ہمارے حلق میں، ہمارے پیٹ میں پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ لگاوے۔ یہ کس نے سکھایا؟ روزے نے سکھایا۔ تو گویا روزہ ہمیں قناعت سکھاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا جو عنصر تھا، اس کا اثر بخل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی کہ زکوٰۃ ادا کرو، میرا حکم ہے، قربانی دو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، صدقہ فطر دو، اس سے بخل نکل جاوے گا۔ تو گویا زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا؟ تاکہ وہ جو عنصر تھا بخل کا، مٹی کی بنا پر، وہ ختم ہو جاوے اور اس کی جگہ پر سخاوت پیدا ہو۔ اور چوتھا عنصر کون سا؟ ہوا کا۔ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، حج میں بادشاہ بھی ایک کپڑے میں، غریب بھی ایک کپڑے میں، ایک ہی قسم کا چپل، کوئی بوٹ نہیں پہن سکتا، کوئی شوٹ نہیں پہن سکتا، کوئی شیروانی نہیں پہن سکتا، کوئی امامہ نہیں پہن سکتا، سب ایک یکساں لگتے ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چل رہا ہے تو پیدل چل رہے ہیں، سب طواف کر رہے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے، بس ایک ہی اثر، کسی کو پتا نہیں، جب تک کہ کوئی بتاوے نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، وہاں تک پتا نہ چلے کہ یہ بادشاہ ہے۔ غریب بھی ایک، رعیت بھائی جو ہے وہ بھی ایک لگتا ہے، بادشاہ امیر بھی ایک لگتا ہے، حاکم بھی ایک لگتا ہے، محکوم بھی ایک لگتا ہے، مساوات کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عنصر تھا ہوا کا، جس کی بنا پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا تاکہ تمہاری تربیت ہو۔ کیسی تربیت؟ کہ اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو بلکہ برابر سمجھو۔ یہ 4 عنصر کا 4 اثر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ارکان فرض کیے۔ اب ایک باقی رہا، توحید۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے الارم بج گئے۔ انشاءاللہ اس کو کم سے کم تفصیل نہیں تو 15-20 منٹ تو چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے کہ توحید کیوں رکھتے۔ آپ پڑھتے ہیں نا بعض جگہوں پر مسجدوں میں کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو 4 میں نے سمجھا دیا، کیوں؟ یہ 4 عنصر ہمارے اندر مزاج بنتا ہے، اس مزاج کو لیول پر لانا ہے، اعتدال پر لانا ہے۔ اب توحید باقی رہا، لیکن الارم بج گیا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ چلو خیر ہو گیا، ورنہ معلوم نہیں ہمت نہیں تھی، لیکن جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح نہیں ہوا۔ ابھی بھی اور میں ذرا گہرائی سے سمجھانا چاہتا تھا، میں جلدی سمجھا لیا کہ کم سے کم اتنی بات تو پوری ہو جا رہے، تو الحمدللہ چلو اتنا تو ہو گیا۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرماوے اور عمل کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا